السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، مری کا سانحہ بہت بڑا سانحہ، بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے اپنے پیاروں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے، برف سے کھیلنے کے لیے اور ہماری برف سے سجے مری کو دیکھنے کے لیے، کہ جہاں پہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ برف باری ہو رہی ہے، انجوائے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے گا، وہاں پر جائے گا، تو شاید وہ کبھی بھی اپنے گھر واپس نہ لوٹ سکے، اور وہاں پر موت کی ہولناکیاں اس کی منتظر ہیں۔ کسی نے بھی گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں سوچا ہوگا، لیکن وہاں پہ ہوا کیا، یہ اتنا بڑا سانحہ کیسے رونما ہو گیا۔ آج ہم اسی پر بات کریں۔ ہمارے موجود ہیں سینئر صحافی قمر رشید صاحب، جو ان چیزوں کو، کیونکہ وہ مری قمر صاحب کو بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے اور ان چیزوں کو بڑے ہی انہوں نے نزدیک سے دیکھا بھی ہے اور سارے انسیڈنٹس کا جائزہ بھی لیا۔ خصوصی طور پہ ہم نے اسٹوڈیو میں انہیں مدعو کیا تاکہ معلوم کر سکے کہ وہاں پر اصل میں ہوا کیا تھا۔ کیسے ہیں قمر بھیا؟ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا مری کا، اور اسے سانحہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ المیہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ نے جنم لیا۔ تو ہم اسے المیہ بھی میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں، جہاں تک انتظامیہ اور دیگر چیزیں جو عوامل تھے اس ساری چیز کے پیچھے، بہت سارے لوگوں نے الزام لگایا کہ جو انتظامیہ ہے اس کی نااہلی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں، یہ انسانی جو تھی وہ ہم یہ سوچ سکتے کہ جیسے بہت سارے لوگ ایک دم مری کی طرف چلے گئے، لوگوں نے احتیاط نہیں کی، لوگوں کو ان تمام چیزیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حفاظتی اقدامات ہمارے والے سے کیا ہو گئے، لوگوں نے بھی نہیں سوچا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم سب سے بڑا موجب کسی قرار دے سکتے ہیں، انتظامیہ کی نااہلی یا لوگوں نے کچھ واقعی ایسا کر دیا جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے سانحے کا یہ ساری جو چیز تھی موجب بن گئی؟ ذوالفقار، سب سے پہلے تو مجھے دلی افسوس ہے اور میرا دل سمجھنے رو رہا ہے اس وقت، چونکہ میں بھی اہلیان علاقہ مری سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ گئے وہ ہمارے بہن بھائی، دوست یار، بزرگ، بچے، ہمارے اپنے بچے تھے۔ اب میں بات کروں گا کہ یہ سانحہ جو ہوا ہے ان میں غفلت کس کی تھی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ محکمہ موسمیات والوں نے تقریباً 10 سے 15 دن پہلے بتا دیا تھا کہ طوفان آ رہا ہے، برف آ رہی ہے، اس کی یہ کوانٹٹی ہوگی، اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا میں ولاگرز نے وہ اپنا ویڈیو بلاگرز کے ذریعے بھی پیغام وہاں پہ پہنچا دیا تھا۔ یہ بھی 80 سے 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار، سب کچھ تھا۔ اب غلطی عوام کی، اگر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ عوام معصوم، ان کی غلطی ہے، تو میں بالکل رد کرتا ہوں۔ اگر آپ جائیں گے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں گے، پریکاشنز کس نے دینی ہے؟ انتظامیہ نے۔ اچھا، آپ تو ایک گاڑی لے کے جائیں گے، جہاں پر مری سے لے کے نتھیا گلی تک میں کہتا ہوں میکسیمم 10,000 گاڑیوں کی کیپیسٹی ہے، اور آپ کی گاڑیاں 1,32,000 چلی گئی ہیں، اور یہ جو گزرا ہے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے کہ جی پاکستان خوشحال ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہمارا ٹورزم ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ نواز شریف جو چوروں کی گورنمنٹ تھی، جس میں شہباز شریف تھا چور، اس دوران میں مری جاتا تھا سنو فال میں، تو میرے آگے کئی دفعہ میرے اسی ٹریک پہ ایک نمک والی گاڑی گزرتی تھی، جیپ، جو مسلسل اس کا کام ہی ہوتا تھا کہ وہ نمک پھینک رہی ہے۔ اب دیکھیں اس پہ شروع، اب یہاں پہ آگے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظامیہ نے آیا کہ گورنمنٹ کو ریکوزیشن کوئی دی ہے کہ ہمیں اتنا فنڈ چاہیے، ہم نے نمک، یعنی ماضی میں جو نمک کی گاڑی چلتی تھی، نمک گراتی تھی، جیسے برف پگھل جاتی تھی، اس دفعہ وہ بالکل نہیں۔ آپ روڈوں پہ اگر نمک پھینک دیں نا تو جو ہی برف پڑتی جائے گی، پگھلتی جائے گی، ٹھہرے گی نہیں۔ کوانٹٹی زیادہ، جس حساب سے اگر آپ کی برف زیادہ ہے تو کوانٹٹی نمک کی زیادہ کر دیں۔ اچھا، اب ریکوزیشن گورنمنٹ کو انہوں نے دی ہے کہ ہمیں اتنا فنڈ چاہیے۔ اب پچھلی حکومت نے جب شہباز شریف تھا تو وہ تو ایلوکیٹ کرتا تھا فنڈ۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی نا اہلی ہے اور حکومت کی نا تجربہ کاری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل بھی اتنی گاڑیاں داخل ہوتی تھیں جتنی اس دفعہ؟ بالکل ایسے ہی ہر دفعہ جب بھی دیکھیں، اب تو سنو فال ہوئی ہے کورونا کے بعد، ہمیشہ سنو فال میں کبھی روڈ ٹریفک جیم نہیں ہوا، اور اس دفعہ آپ مری میں اگر جا کے دیکھیں ان 2-3 سال میں وہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے تو صرف ہوٹلز کی غیر قانونی، وہاں ملکہ کوثار مری کو انہوں نے محلہ کوثار مری بنایا، کس نے بنایا یہ بھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ روڈز کا جو کارپیٹ ہے وہ جگہ جگہ سے اکھڑ گیا ہے، اور اس پہ بہت دفعہ میڈیا، وہاں کے جو مقامی مری کا میڈیا ہے، انہوں نے رپورٹ بھی کیا، بارات میں آیا، آپ دیکھ لیں کہ مری کو تباہ کر دیا گیا، یہاں پہ روڈز پیچ ورک بھی نہیں کیا۔ یعنی آپ یہ بھی سمجھتے ہیں قمر بھائی کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں داخل پہلے بھی ہوتی تھی، یعنی فرسٹ
ٹائم نہیں ہے, یعنی پچھلے سال پچھلے دفعہ تو پیچھے کی گورنمنٹ تھی پچھلے سال, بالکل تب بھی گاڑیاں اتنی داخل ہوئی تھیں. مری میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس عام نارمل روٹین میں بھی جو سیزن ہوتا ہے, جب آپ کا مونسون کا سیزن بھی ہوتا ہے, تب بھی 10,000 کی اگر کیپیسٹی ہے نا, ویسے تو 5-6 ہزار کی کیپیسٹی ہے مری, لیکن میں نتھیا گلی بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 50-60 ہزار سے کم گاڑی داخل نہیں. اس دفعہ کہیں ایسے تو نہیں ہوا کہ جب لوگ شروع میں گئے, جب مری میں جیسے برف باری شروع ہوئی, لوگوں نے اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے ٹرینڈس چینج ہو چکے ہیں, لوگوں نے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیے کہ ہم برف میں کھڑے ہیں اور ہم برف سے کھیل رہے ہیں. جب لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, فیس بک, دیگر جگہوں پہ دیکھا کہ وہ تو بڑے انجوائے کر رہے ہیں, تو کیا پھر لوگوں نے رخ نہیں, زیادہ تعداد میں لوگوں نے رخ نہیں کر لیا؟ سر ذوالفقار بھائی, بے شک 1,32,000 گاڑیاں جو گئی ہیں, 2 لاکھ گاڑیاں بھی چلی جاتی, اگر ان کو پیسج مل جاتا, ایگزٹ وے مل جاتا, تو آپ مجھے بتائیں یہ واقعہ ہوتا. رات کو سٹک ہوئی ہیں گاڑیاں, کس وجہ سے؟ صرف 1.5 سے 2 کلومیٹر ٹریک ہے جو جیگا گلی سے لے کے, جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, جو مری کو جانتے ہیں, وہ باڑیاں تو وہ دور ہے, جیگا گلی سے لے کے اور گلڈنا تک یہ روڈ ان سے یہ بھی نہیں کلیئر ہوا, یہ 2 کلومیٹر کا ٹریک بنتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 500 بیلچے انتظامیہ صرف ان چوکوں پہ رکھتے تھی نا, تو یہ روڈ بلاک نہ ہوتی. اچھا, وہ جو 2 کلومیٹر کا ٹریک ہے وہ ان سے کلیئر نہیں ہو سکا, اس میں 2 مشینیں لگتی, 2 کلومیٹر پہ اتنے ادارے, مری انتظامیہ وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوا ہے, ایک ASP بیٹھا ہوا ہے, ٹریفک پولیس ہے, اس کے بعد واٹا ہے, مختلف ادارے. دیکھیں جب اس طرح کے ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو وہ اسکول ٹیچرز کو بھی کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ پہنچے سارے. اچھا, اب آپ دیکھ لیں کہ 2 کلومیٹر ٹریک سے اگر 500 بیلچے بھی, یہ میں بات کر رہا ہوں, اگر یہ جیگا گلی میں رکھ دیتے, کسی چوکوں پہ رکھ دیتے کہ سیاح اپنی مدد بے یارو مددگار خود بخود ہی اس روڈ کو صاف کرے, تو میرا خیال ہے کہ ایک بیلچے سے نا وہاں پہ جو نوجوان جو گاڑیوں کے اندر تھے, جو انتظار کر رہے تھے کہ انتظامیہ آئے گی اور روڈز کلیئر کریں گی, وہ بیلچوں سے یہ روڈ صاف کر دیتے اور بچے فیملیاں گھر موجود. یہ تو ایک بات میرے علم میں یہ بھی ہے کہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز جو تھے, سرکاری بھی ہیں اور ہمارے جو ہے اور بھی مطلب جی ان میں بھی کسی کو آفر نہیں کی گئی کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو رات کو ٹھہرانے کا کوئی بندوبست کر لیا ہوتا ہے, اتنے سارے ریسٹ ہاؤسز ہونے کے باوجود. تو کیا اس کو بھی ہم حکومتی نااہلی نہیں گردانیں گے؟ ذوالفقار بھائی, عوام جاتی ہے تو کس کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے؟ تو لوگوں کا اعتماد آرمی پہ, اور آرمی کے وہاں پہ 18 تقریباً 17-18 ریسٹ ہاؤس ہیں, جس میں اسٹریچنگ FWO بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ میں نے سنا ہے ایشیا کا سب سے بڑا ملٹری کالج ہے جو کلڈنا میں ہے, اس کے ہالز خالی ہیں. چلیں, ہمارا اعتماد آرمی کی طرف تھا, لیکن بر وقت آرمی بھی نکل نہیں سکی. اور انتظامیہ کی اس قدر نااہلی, ایک اور چیز بتاؤں کہ AC مری رات کے 1:30 بجے بھی FB پہ اپنی پوسٹ کر رہا ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں, تو سارے لوگ بااعتماد تھے کہ ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن میں اپنی بات کروں کہ مجھے اتنا اعتماد تھا کہ ادارے کام کر رہے ہیں, 1:30 بجے AC اگر پوسٹ کر رہا ہے FB پہ, تو میں اعتماد سے سویا ہوں اپنے گھر میں کہ جو ٹورسٹ جا رہے ہیں وہ بالکل سیف ہے. تو صبح اٹھ کے کیا ہوتا ہے کہ ایک وہاں کا لوکل بندہ آ کے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے, اس کے بعد تھرتھری مچ جاتی ہے پورے پاکستان میں کہ یار یہاں پہ تو بندے مر گئے ہیں. سر, ایک لوکل بندہ تب آگے انتظامیہ کو ہوش کے ناخن آتے ہیں کہ یہاں تو کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, پھر پاک آرمی بھی نکل آتی ہے, ایئر فورس بھی نکل آتی ہے, نیوی بھی نکل آتی ہے. اب کیا کریں, اب کیا پچھتاوے ہو جب چڑیاں چوگی کھیت. اب اس وقت کیا ہو, اب جا کے اب ایک اور چیز آپ بتاؤں کہ جو ہوٹل مافیا ہے اس کا وہاں پہ راج ہے. ان کا رویہ کیسا رہا مسافروں کے ساتھ؟ آپ چونکہ آپ تو وہاں پہ گئے رہے گراؤنڈ پہ, آپ نے دیکھا بھی, کیونکہ 2 طرح کی رائے آ رہی تھی. کچھ ہوٹلز نے جو ہے وہ اعلان بھی کیا تھا جی کہ یہاں پہ واپس کچھ آ سکتے ہیں لوگ, ہم ان کو فری کھانا بھی دیں گے, رہ بھی فری سکتے ہیں. ایک تو یہ رویہ آ رہا تھا. پھر بہت سارے لوگوں نے, لوکل لوگوں کی بھی تعریف ہم نے دیکھا اسکرینس پہ کہ لوگ تعریف کر رہے تھے کہ لوکل لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا. یہ ایک رویہ ہے. لیکن اس کے دوسرا بھی رویہ ہمیں دیکھنے میں ملا. بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑی جو ہے مہنگے کمرے دیے اور انہوں نے ایک دن کو بڑا مہنگا چارج کیا. تو کیا آپ نے کیا فیل کیا اوورآل, کتنے % رویہ ہم مثبت کہہ سکتے ہیں اور کتنے % ہم منفی کہہ سکتے ہیں؟ کیا گراؤنڈ پہ کیا رویہ تھا لوگوں کا؟ لوکل لوگ دیکھیں, لوکل لوگ ٹاپ پہ نہیں ہیں. آپ ایکسپریس وے سے لے کے اوپر ٹاپ تک دیکھ لیں, وہ سارے بزنس, ہوٹل مافیا ہے, ٹرانسپورٹ مافیا ہے. اور لوکل کی اگر بات کریں تو وہ جو گاؤں شروع ہوتے ہیں وہ 2 سے 3 کلومیٹر روڈ سے لیفٹ رائٹ نیچے ہے یا اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور ٹاپ سے تو سارے نیچے ہی ہیں. اب مجھے بتائیں رات کے وقت اگر یہ ایک اعلان کر دیتے ہیں ایمرجنسی, وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ تو گاؤں
گاؤں سے آپ مین روڈ سے 2-3 کلومیٹر نیچے ہیں، اگر رات کو یہ بھی آپ اعلانات کر دیے جاتے ہیں لوگ مدد کے لیے فوراً آ جاتے ہیں. وہاں کے لوگ ٹرین ہے 2-2.5 فٹ برف. مجھے بتائیں 2-2.5-3 فٹ برف کیا ہے؟ یا ہم کو گلیشیئر پہ تھے، ہم کیٹو پہ تھے، کراکرم کی پہاڑیوں پہ تو نہیں تھے. مری سیف ہے. آپ واکنگ ڈسٹینس پہ آپ 1 سے 1.5 کلومیٹر آپ لیفٹ رائٹ واکنگ ڈسٹینس پہ، آپ کو ہوٹل بھی پتہ ہے، آپ کو وہاں پہ ریسٹ ہاؤس بھی مل جاتے ہیں، یا لوگ اپنے گھروں میں بھی لے جاتے. لیکن اتنے لوگ مر نہیں سکتے تھے. اگر یہ لوگ اپنے گھروں سے بھی بیلچے لے آتے نا تو روڈ کلیئر کر سکتے تھے. یعنی عوامی مدد. اب آ جائیں آپ ہوٹل مافیا. ہوٹل مافیا کون ہے؟ پہلے تو بات ہے کہ ہوٹل مافیا ہر دور میں، یہ صرف آج کی بات نہیں کر رہا، ہر دور میں ہوٹل مافیا حکومت کے کارندے ہوتے ہیں، حکومت کے ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اور اس وقت بھی ہوٹل مافیا وہی ہے جن کا حکومت کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے، اب بتانے کی کیا ضرورت ہے. اب ہوٹل مافیا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مری میں جو آ گیا اس کو لوٹ لیں. 30,000 سے 50,000 سے 60,000 روپے تک اگر روم دے رہے. اور میرا دل دکھتا ہے کہ ایک خاتون اس نے اپنے زیور اتار کے دیے. ذوالفقار بھائی اس نے کہا میرے بچے ساتھ ہیں، بچے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم اس طرح نہیں. تو اس نے اپنے، یہ آج کی یہ خبر تھی، اس نے اپنے زیور نکال کے دیا. اب اس سے زیادہ بڑا سیلفش ایسے لوگ المیہ کے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور یہ جو گاؤں کی بات ہے، میں گاؤں والوں کو بدنام نہیں کرتا. اگر گاؤں والوں کو پر وقت پتہ ہوتا تو یہ صرف میں مری کی گاؤں کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی گاؤں میں لوگ رہن دل ہوتے ہیں کہ کوئی غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ مافیا نہیں رکھتے ہیں. یہ ہمیشہ جو پاکستان میں جو ظلم کیا ہے وہ مافیا نے کیا ہے. کس مافیا نے؟ شوگر مافیا ہے، میڈیسن مافیا ہے، فیکٹری مافیا ہے، مل مافیا ہے، ٹورسٹ مافیا ہے، ہوٹل مافیا ہے. یہ سارے مافیا جتنے پاکستان میں ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. 100%. ان رویوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کے اوپر چیک بھی ہونا چاہیے. جب ان کے اوپر چیک ہوگا ان سے پوچھا جائے گا. اور میرے خیال سے جن لوگوں سے جو وہاں پہ صورتحال پیش ہے، جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں خاتون نے زیور بھی اتار کے دیے، تو اس کو رپورٹ ہونا چاہیے. اس خاتون کو باقاعدہ بتانا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ان کو مینشن کرنا چاہیے. اور انتظامیہ کو اس حوالے سے فگرز لینے چاہیے کہ کس کے ساتھ وہاں پہ کیا اور کس نے کیا. کیونکہ ہم نے بہت سارے خود بھی ہوٹلس کے دیکھے ہیں جن لوگوں نے پیسے دیے ہوٹلس کو، ان کی رسیدیں جو تھی وہ کچی رسیدیں ہیں جن کے اوپر کوئی ریکارڈ نہیں تھا. دیٹس مین کہ وہ جو وہاں کے ہوٹل ہیں وہ کوئی اس میں ٹیکس بھی نہیں، ٹیکس پیئر بھی نہیں ہے اس طریقے سے وہ، لیکن وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے معاملات اور ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑے المیہ نے جنم لیا. جیسے کہ قمر بھی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ہم سب سے جو پہلا الزام لگائیں گے وہ گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ پلاننگ بالکل بھی نہیں تھی. اگر وہ پلاننگ تھوڑی سی ہوتی اور اس کو جو ہے وہ اس کو پلان کیا جاتا. جب اتنی زیادہ گاڑیاں کہہ رہے ہیں کہ ہر سال جاتی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ گاڑیاں جی. ہو سکتا ہے کہ کچھ تعداد زیادہ ہوئی ہو لیکن ٹورسٹ تو ہر سال جاتے ہیں اور ہر سال پلان ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے بتا رہے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب گاڑیاں وہاں پہ لوگوں زیادہ تعداد میں جاتی تھی وہاں پہ گاڑیاں موجود ہوتی، جو نمک جو ہے وہ سڑکوں پہ گراتی تھی، جس سے برف جو ہے وہ پگھل جاتی تھی. اس طرح کی اور بہت سارے چیزیں ہوتی تھی جو اقدامات کیے جاتے تھے. اس دفعہ بالکل بھی نہیں کیے گئے. ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ دوبارہ اس قسم کا کوئی بھی بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم نہ لے سکے. اور اتنی بڑے تعداد میں جو مواد ہوئی ہیں یہ ایک کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. دوسرے ترقیاتی ممالک میں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ FIR درج ہوتی ہے. ہمارے آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو FIR ہو اور اس کو پوچھا جائے. لیکن یہاں پہ ظاہری بات ہے جو پوچھنے والے ہیں وہ خود ہی ذمہ دار ہیں، تو کون پوچھے گا. انشاءاللہ بہت جلد اگر ہمارے سامنے مزید تفصیلات آتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.